السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین کرام، کیا حال خیریت ہے؟ آج کی اس مجلس میں گفتگو میں آپ کے سامنے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے، اس جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میں روحانی علاج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی جادو کی وجہ سے، سایہ کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں، کوئی دوریاں ہیں، جدائیاں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، تو کوئی میرا بھائی، میری بہن میرے اس پروگرام کو سن رہا ہے تو وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ جو میں سارا علاج بتاؤں گا اس کو غور سے سنے اور اس کے مطابق پھر کرے۔ اور اسی طرح آپ کا کوئی بھائی، کوئی مسلمان بہن جن کی آپس میں ناچاکی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو کے اثرات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا اتفاق نہیں رہتا، ہمارے گھر میں اکثر لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، تو ان تک یہ میرا پروگرام جو ہے آپ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ پروگرام ہمارا سنیں اور خود اپنے گھر میں خود اپنا علاج کریں۔ جادو کا اثر زائل کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ خاص کر مردوں کے لیے اگر انہیں بیوی سے جمع کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اکثر ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بظاہر آدمی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب اپنی وائف کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہا، اور اسی طرح اپنی وائف کے پاس جب جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی عورت جب اپنے میاں کے، اپنے شوہر کے قریب آتی ہے ازدواجی معاملات کے لیے، پہلے وہ ٹھیک ہوتی ہے، جب وہ آپس میں ایک جگہ پر بستر پر جمع ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے اثرات آتے ہیں کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا میاں میرے پاس نہ آئے، میرے قریب نہ آئے، میرے بستر پر نہ آئے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب ایسی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، مرد کو ہو یا عورت کو ہو، خاوند کو ہو یا بیوی کو ہو، تو بیری کے درخت کے سر سبز 7 پتے لیں، پھر اسے ایک پتھر کے نیچے رکھ کر اس کو دوسرے پتھر کے ساتھ اس کو کوٹ کر باریک باریک کریں، پھر اسے کسی برتن میں رکھ کر اتنا پانی بھر دیں کہ غسل کرنے کے لیے کافی ہو، پھر اس پر یہ دم کریں۔ سب سے پہلے جو ہے آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کے آخری جو 4 کل ہیں، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ان کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد پھر سورہ اعراف کی جو آیاتیں ہیں، یہ 3 آیات ہیں، یہ پڑھیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے 117، 118 اور 119 ہے، اور یہ قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ یہ 3 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سورہ یونس کی یہ آتے ہیں، یہ قرآن مجید کا پارہ 11واں ہے اور آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک۔ یہ آیات جو ہے نا،
79 سے لے کر 82 تک ان کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ یہاں تک اس پانی کے اوپر تلاوت کریں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں پڑھیں۔ یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے اور آیت نمبر 65 تا 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ یہاں تک جو ہے نا قرآن مجید یہ پانی کے اوپر دم کریں، دم کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیں اور باقی سارے پانی سے نہا لیں۔ اسی طرح آپ 1 مرتبہ کریں، آپ کے اثرات زائل نہیں ہوتے، 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، 7 مرتبہ کریں، جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر اثرات ہیں۔ یہ آپ چند بار کریں، انشاءاللہ جسم سے تمام جو ہے نا اثرات زائل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ناظرین کرام، یہ جتنے اذکار میں نے بتائے ہیں اس پروگرام میں، میرا طریقہ کار ذاتی یہ ہے کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ایک جگ میں آپ پانی لیں اور اسی طرح 7 سبز پتے جو ہے نا یہ بیری کے درخت کا لے کر اس کو اوپر نیچے رکھ کر، نیچے پتھر ہو اوپر پتھر مار کر اس کو باریک باریک کر لیں۔ باریک باریک کرنے کے بعد وہ پتھر جو ہے نا آپ اس پانی کے جگ میں ڈال دیں اور سورہ یہ آیت الکرسی ہے، اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 4 کل ہیں، ان کو آپ 3 مرتبہ سب کو پڑھیں اور سب کے شروع کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر آگے جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں ترتیب کے ساتھ، میں نے قرآن مجید کا پارہ بھی اور آیت نمبر بھی بتائی ہے، آپ قرآن مجید سے پڑھ کر اوپر سے دیکھ کر آپ پڑھیں، نشان لگا لیں۔ پہلے یہ پروگرام سارا دیکھیں، زیادہ لمبے پروگرام نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے آیت الکرسی سب کو آتی ہے، 4 کل بھی سب کو آتے ہیں، اور یہ میرے خیال 3 مقامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے سورہ آراف ہے، یہ 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 117، 118، 119۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک۔ اور اسی طرح اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے،
اور یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے، آیت نمبر 65 سے لے کر 59 تک۔ یہ آیات جو ہے نا، آپ جگ میں جو پانی ہے اور اس میں سبز پتے کوٹ کر ڈالے ہوئے، اس پر یہ پڑھ کر آپ سائڈ میں رکھ لیں۔ پھر آپ واش روم میں جائیں، جا کر آپ اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نہا لیں۔ نہانے کے بعد جو ہے نا، پھر آپ باہر کسی جگہ میں، وہاں آپ یعنی وہ جو پانی ہے جس میں دم کیا پانی ہے، اس میں سے تھوڑا سا پی لیں اور تھوڑا سا اوپر پورے جسم پر آپ بہا لیں۔ اس کے بعد آپ یہ تولیہ وغیرہ ٹاول وغیرہ استعمال نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا مقصد بات کرنے کا ہے کہ ہم باتھ روم میں اگر نہائیں گے تو وہ سارا پانی اس کے اوپر دم کیا ہے اور وہ گندے پانی کے اندر وہ پانی شامل ہو جائے گا، اس طرح جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر شہروں میں گھر ہوتے ہیں، گھروں میں صحن بھی پکے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ کچی نہیں ہوتی کہ جہاں پر پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ چلا جائے۔ تو دوسرا طریقہ اس کا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ گھر میں اگر کوئی ٹب ہے بڑا، تو اس طرح کریں، پہلے آپ نہا لیں پانی میں، نہانے کے بعد وہ ٹب رکھیں، ٹب کے اندر بیٹھ کر آپ وہ جو سارا پانی ہے اپنے جسم بالوں سر سے شروع کریں، جسم بالوں کو، پھر آپ نے پورے جسم کو پاؤں تک سارا آپ تر کر لیں، سارا پانی اوپر بہا دیں۔ پہلے آپ تھوڑا سا پی لیں، نہانے سے پہلے دم کر کے آپ پانی رکھیں کہ اس کے اوپر یعنی برتن کے اوپر آپ ڈھکن وغیرہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھائیں، اٹھا کر تھوڑا سا پی لیں، باقی آپ رکھ لیں۔ نہانے کے بعد آپ ٹب کے اندر بیٹھ جائیں اور سارا پانی اس کے اوپر بہا دیں۔ بہانے کے بعد جو پانی ٹب کے اندر بچ جائے گا، آپ باہر نکل کر وہ پانی جو ہے نا باہر کسی مناسب جگہ پر آپ بہا دیں، تاکہ وہ جو ہے ہمارا یعنی گٹروں میں گندا پانی ہے وہاں پر یہ پانی نہ جائے۔ یہ ذرا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بار کریں، آپ کو سکون ملتا ہے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے بساکات، میں نے دیکھا ہے ایک گھر والے مجھے بلا کر لگے کہ ہماری بچی ہے، اس کو تکلیف ہے، تو میں ان کے علاج کے لیے گیا، تو بیری کے درخت کے نیچے میں نے بیٹھ کر ان کو دم کیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ بیری کے درخت کے پتے جو ہے نا ساتھ لیں، اس طرح سے اس کو نہلا دیں۔ تو انہوں نے نہلا دیا۔ یقین کریں کہ ایک بار ہی دم کیا تو وہ بالکل اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی بہن بھائی چاہے وہ کسی بھی ملک میں اس کا تعلق ہے، ان کو جادو ہے، سایہ ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، تو میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور ہر قسم کا جادو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے، آپ کے جسم سے، آپ کے گھر کے تمام افراد سے نکل جائے گا۔ تو بے شمار سوالات ہمیں ملتے ہیں، بے شمار بھائی اور بہنیں کہتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے کہتا ہے، کوئی گھر میں جھگڑے زیادہ ہیں، کوئی کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، بہت کوشش کرتے ہیں، سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آخر میں ایسا مسئلہ آتا ہے وہ بھی ہمیں پسند ہے، ہم بھی ان کو پسند ہے، لیکن رشتہ نہیں ہوتا، رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ ساری رکاوٹیں دور کیسے ہوگی؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے بڑی بات مومن کا ہتھیار دعا، اللہ پر پختہ یقین، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خدمت میں جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی کسی بھی قسم کا روحانی سوال ہو تو میرے اس نمبر پر واٹس ایپ ہے، اس پر مجھے میسج کریں، اس میں اپنا نام لکھیں، اپنی عمر لکھیں، اور پھر آپ اپنا شہر، اپنا ملک لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور نیچے پھر آپ اپنا سوال لکھیں۔ اس کا تفصیلی جواب جو ہے یہ چینل میں بھی آ جائے گا اور آپ کی پرسنل واٹس ایپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ذوالجلال ہمارے جو بھائی بہنیں بیمار ہیں، جن کو سایہ، جادو، شکایات ہیں، یہ شیاطین کی حرکات ہیں، نظر بد ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب بہنوں بھائیوں کو شفا عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔